السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں السلام اکثر؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد وعلیکم للہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ۔ حیاکم اللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا پہلا سبجیکٹ ہے عقیدہ۔ عقیدے میں ہم دین کے بنیادی اصول پڑھ رہے ہیں، جس میں آپ کو کچھ اسباق یہاں پر دیے گئے ہیں۔ اس میں سے پہلا جو سبق تھا وہ ہے دین کے 3 اصول۔ کیا ہے وہ دین کے 3 اصول؟ دین کے 3 اصول کیا ہیں؟ میری آواز آ رہی سب کو؟ رب کون ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارے نبی بارک اللہ۔ ہمارا رب کون ہے، ہمارا دین کیا ہے، اور ہمارے نبی کون ہے، یہ دین کے 3 اصول ہیں۔ تو ہمارا رب کون ہے، اس سوال کے جواب میں ہم کچھ اسباق پڑھے تھے، جس میں پہلا جو سبق تھا وہ ہے ہمارا رب اللہ ہے، یعنی رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں کو پالتا ہے، یہ ہم اس سبق میں پڑھے تھے۔ اس کے بعد توحید۔ توحید یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کی عبادات میں ایک جاننا، اکیلا ماننا ہی توحید کہلاتا ہے۔ توحید میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے عبادات ہوتی ہیں۔ تو عبادات کون کون سی ہیں، کیا کیا ہے وہ عبادات، وہ ہم پڑھ چکے تھے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہے نا، والدین کی خدمت کرنا، سلام کرنا، یہ بھی عبادات میں شامل تھے۔ اس کے بعد ہے شرک۔ یہ شرک توحید کا اپوزٹ ہے، یعنی اگر آپ موحد ہو گئے تو آپ پر شرک بالکل بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہاں تک کہ آپ اس کے قریب پھٹکنا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ شرک کر رہے ہیں، شرک کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ تو اگر آپ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ اب موحد نہیں رہے، آپ کے اندر توحید نہیں رہی۔ تو یا تو ایک انسان میں ایک توحید رہتی ہے یا پھر شرک رہتا ہے، دونوں ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ کے نام اور اللہ کی صفات ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے اچھے اچھے نام ہیں، مجھے ان ناموں سے پکارو، میں ہی تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ یہ دین کا پہلا اصول ہو گیا۔ اب دوسرا جو اصول تھا وہ تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ من نبی کا، تمہارے نبی کون ہے، تو ہمیں نبی کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ لہٰذا ہم نے یہاں پر 2 اسباق پڑھے ہیں نبی کے بارے میں، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیدا فرمایا، پھر کس طرح سے آپ مدینہ منورہ گئے، اور کس طرح آپ کی حیات مبارکہ ہے، وہ مختصر طریقے سے یہاں پہ صاحب کتاب نے آپ کو بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم سیرت رسول میں اسے تفصیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو 10واں سبق تھا، اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، اہمیت ہے، آپ کی فضیلت ہے، اس کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے کیا ہے، اس کے لیے آپ پر کیا حق بنتا ہے، کیا حق بنتا ہے؟ عمل کریں نبی کے۔ اطاعت وہ کر، تو کرنا ہے، وہ تو کرنا ہے، اور دوسروں تک جب پھیلانا۔ ہمارے نبی ہمارے لیے بے بہا دعائیں کرتے رہے تو ہم کیا کریں؟ ان کے راستے پر چلیں، جو بتایا اس راستے پر چلیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مشن کو مکمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نبی کوئی بھی کے نہیں تھا کیا اس دن سبق پڑھا اس دن؟ نہیں بھی رہے تو سبق کے نام سے ہی معلوم ہو رہا۔ 10واں سبق کیا ہے، کیا ہے سبق کا نام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور ان پر درود و سلام۔ کیا سمجھے اس سبق سے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟
جو نبی ہمارے لیے اپنی جان تک داؤ پہ لگا کے بے بہا محنت و مشقت سے اسلام کو پھیلائے، آسانی کے ساتھ اس پہ عمل کرے جیسا بنا دیے، اور رات دن اپنی امتیوں کے لیے دعائیں کرتے رہے، ویسے نبی کے لیے ہم کیا کریں؟ درود اور سلام بھیجیں۔ بارک اللہ، درود و سلام۔ اطاعت تو کرنا ہے، اطاعت کے بغیر آپ کو عبادت ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ان کی محبت میں کیا کریں؟ درود و سلام بھیجیں۔ درود و سلام بھیجیں، درود نہیں، درود دال پہ پیش آنا چاہیے، درود و سلام۔ جی یہ ہمیشہ یاد رکھیے، ہم آپ کی محبت میں درود و سلام بھیجتے ہیں، اور جو درود و سلام پڑھتے ہیں فائدہ انہیں کو ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب تیسرا جو سوال تھا یا تیسرا جو اصول تھا وہ کیا ہے؟ آپ کا ذکر آئے تو درود کہنا چاہیے۔ نہیں، دین کے 3 اصول میں سے میں یہ اسباق آپ کو بتائی کہ اللہ کے بارے میں پڑھ لیے، نبی کے بارے میں پڑھ لیے، اب تیسرا کیا اصول ہے؟ دین دین اسلام کو جاننا۔ تو یہاں سے دین اسلام کیا ہے اس کے اسباق شروع ہو رہے ہیں۔ چلیے سب غور سے دیکھیے، پہلے سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا دین اسلام ہے۔ دین کا جو معنی ہے وہ ہے مذہب۔ دین یہ عربی لفظ ہے، یعنی طریقہ۔ اردو میں اسے مذہب کہتے ہیں، انگلش میں ریلیجن کہتے ہیں۔ تو یہ کئی سارے ہیں، ہندو کا الگ ہے، کرسچنس کے الگ ہے، جیوز کے، یہود کے الگ ہے نا، پھر آگ کی پرستش کرنے والے ان کو مجوسی الگ بولتے۔ تو اس طرح کے کئی قسم کے لوگ ہیں، بدھ مت بھی ہے، جین مت بھی ہے، یہ سارے اپنے اپنے مذہب کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پہلے سے ہی معلوم ہے، ہمیشہ سے۔ ہم تو اس زمانے میں ہیں، پہلے کے ادوار سے بھی یہ چیزیں چلتی آ رہی، لوگ اپنے اپنے نیک لوگوں کی پرستش کرتے ہوئے اپنے اپنے مذہب بنا لیے، اپنے اپنے الگ نام بنا لیے، اپنے اپنے الگ طریقے بنا لیے، یہ پہلے سے چلتا آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی وحی نازل کر رہا تھا، تب اللہ نے بتا دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ یعنی اب جتنے مذاہب ہیں اس کی اگر ہم تحقیق کریں گے، مطلب ایک طرح سے ہوتا ہے نا کہ کوئی تاریخ دیکھتے، ہسٹری دیکھتے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کس میں اچھائیاں ہیں کس میں برائیاں، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کیا کرتے، ان کے اندر بھی تو اچھائی ہے، اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، تو ہم اس کو بھی برا نہیں بول سکتے، تو لہٰذا یہ بھی ہوگا، صحیح دین ہوگا، ایسا ہم اپنا عقیدہ بنا سکتے ہیں۔ نہیں بنا سکتے۔ مثال کے طور پہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کرسچنس میں بھی 3 گروپس رہتے، ایک وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا مانتے، سمجھ رہے، دوسرے وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے، تیسرے وہ ہے خدا بھی عیسیٰ، بیٹے بھی عیسیٰ، اور نبی بھی عیسیٰ، اس طرح کی بات کرتے۔ تو یہ کچھ جو اللہ عیسیٰ کو جو بیٹا مانتے اللہ کا، یہ لوگ کیا کرتے، کچھ ان کی رسمیں جو ہوتی ہیں یا پھر ان کے جو مذاہب کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کچھ اسلام سے ملتا جلتا ہے، عیسائیوں کا، سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ لوگ کے پاس آپ جائیں گے، ان کو سمجھیں گے، ان کے طور طریقے کو دیکھیں گے، ان کے گھروں میں جائیں گے، ان کے نام وغیرہ بھی آپ دیکھیں گے، تو آپ کو کچھ چیزیں اچھی لگیں گی۔ تو کیا آپ ان لوگوں کو صحیح کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہی غلط ہے، نعوذ باللہ۔ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بول رہے ہیں، ہے اللہ کا بیٹا؟ نہیں نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اس آیت کا مفہوم ایک تو یہ ہوا کہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اکثر لوگوں کو آپ دیکھیے مسلمان گھروں میں پیدا ہو جاتے، ان کے نام مسلمان ہو جاتے، لیکن ان کے دل ڈگمگاتے رہتے۔ ہندو بھی ان کے دوست ہے، ان کی بھی عیدوں میں جاتے، بولتے کہ ان کا عقیدہ ان کے ساتھ، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ، ان کے پرساد بھی کھاتے، ان کے مندروں میں جا کے گھنٹیاں بھی بجاتے، ایسے ہے اکثر لوگ، سمجھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کرتے، ہندوؤں سے شادیاں بھی کر رہے ہیں، ان کی خوشی کے لیے اپنے گھروں میں مندریں بھی بنا رہے ہیں، کر سکتے ایسا؟ نہیں نہیں کر سکتے۔ یہ ایک قسم تو یہ ہو گیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، تمہارے نزدیک
صرف اسلام ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ میرا پسندیدہ دین ہے۔ اب دوسرا مطلب یہ ہوا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یہ تو سمجھ گئے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں، ان کی کتابوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دھیرے 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 اسی میں چلے جا رہے ہیں، ان کے دین کو فالو کرنے لگ رہے ہیں، وہ چیزیں آپ کو اچھی دکھ رہی، اس میں آپ کو فائدہ ہو رہا، اور آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ یہ بھی تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ بھی تو اللہ کے نبی ہیں، تو یہ بھی ہمارا دین ہو سکتا۔ یہ صحیح ہے؟ نہیں، نہیں، نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے لیے اسلام ہی تمہارا دین ہے۔ اگر تم اسلام سے ہٹ کے کسی اور دین کو اپناؤ گے تو تم گمراہ ہو گئے۔ اگر تم دین میں رہتے ہوئے، اسلام میں رہتے ہوئے کسی اور مذہب کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو بھی تم گمراہ ہو گئے۔ تو لہٰذا نہ رائٹ جانا نہ لیفٹ، بالکل اسٹریٹ ٹھہرے رہنا ہے، اسلام کو پکڑے رہنا ہے۔ تو اب وہ اسلام کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں آتی وہ ہم سمجھیں گے۔ دیکھیے، اسلام ہمارا دین ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، نبی کے طریقے پر چلتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں اسلام کی تعلیم دی اور فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ ستون یعنی پلر، کھمبا۔ پہلا، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا، رمضان کے روزے رکھنا۔ پانچواں، حج کرنا۔ یہ اسلام کے پلرز ہیں۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی حکایت میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ جب میرا طلب علمی کا دور تھا تو ہماری کلاس میں ایک لڑکی تھی، وہ سوال کرتی ہے کہ مولانا، جب ہم کوئی کمرہ بناتے یا گھر بناتے تو اس میں 4 پلرز رہتے، 5واں پلر کیسا ڈالتے؟ اگر بیچ میں پلر ڈال دیے تو وہ روم صحیح نہیں بنتا، وہ کمرہ صحیح نہیں بنتا۔ تو 5 پلر کیسے ہو گئے؟ کیسے ہوئے 5 پلر؟ کوئی جواب دے سکتے اس کا؟ چھت رہتا نا، چھت بھی رہتا نا۔ بارک اللہ، بالکل صحیح۔ اب یہاں پر 5 ستون بتا رہے ہیں، کیا مطلب ہو اس کا؟ کیسے یہ 5 ارکان، 5 ستون کیسے بنے؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، جی، مثال کے رمضان کے روزے۔ یہ ہے آپ کا کلمہ، آپ کلمہ پڑھ لیے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز آ گئی، آپ نماز قائم کر لیے۔ تیسری چیز، زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ چوتھی چیز، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ یہ 4 آپ کے پلرس ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 4 آپ کے لیے کمپلسری ہے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کلمہ پڑھ لیے، کلمہ پڑھ کے نماز نہ پڑھے تو آپ مسلمان رہتے؟ نہیں، نہیں رہتے۔ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے ہیں، مسلمان کہلاتے؟ نہیں، نہیں کہلاتے۔ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی کر رہے ہیں اور رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا مال نہیں نکال رہے ہیں۔ نہیں، تو لہٰذا 4 کی 4 چیزیں ضروری ہے۔ البتہ جو 5ویں چیز ہے، حج کرنا، اسے اللہ نے کیا کیا؟ فرض ہے نا یہ بھی۔ فرض ہے، لیکن کیسا؟ کیسا فرض؟ مالداروں کے لیے۔ استطاعت کے مالداروں کے لیے۔ استطاعت کے لیے فرض ہے۔ تو اگر کوئی یہ حج کرتا ہے تو اس کی چھت مکمل ہو جاتی، جی سمجھے؟ ورنہ جی، یہ 4 پلر بھی کافی ہے، ہاں سمجھے؟ تو لہٰذا واللہ عالم بالصواب، یہ بس ایک طرح سے استاد کے سمجھانے کا طریقہ تھا۔ تو بہرحال اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکانوں میں جو حج کرنا ہے یہ آپ پر کمپلسری نہیں ہے، بلکہ یہ استطاعت کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس راستے کی استطاعت ہو، راستے کی استطاعت یعنی وہاں تک پہنچنا، اس کے لیے آپ کے پاس سواری جو ہوتی ہے اس کا خرچہ ہونا، یا پھر وہاں پہنچنے کے بعد رہنا سہنا، کھانا پینا، اس کا خرچہ رہنا، پھر وہاں سے واپس آنے کا خرچہ رہنا، اور ساتھ ساتھ میں راستہ پر اطمینان والا ہونا، ایسا نہیں کہ خوف و خطر والا ہو، حادثات والا ہو، ڈاکوں والا ہو۔ ایسا اگر رہا تو آپ حج سے رک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی،
یہ 4 چیزیں کمپلسری ہے، یہ 5ویں چیز میں آپ کو چھوٹ دی گئی ہے آپ کی استطاعت کے مطابق۔ اسلام اخوت اور محبت سکھاتا ہے، بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ اسلام سب سے اچھا اور سب سے سچا دین ہے، اس کو ماننے میں دنیا کی خوشی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ سارے انبیاء نے اسلام ہی کی تعلیم دی ہے، اسلام سارے انسانوں کے لیے ہے اور یہ اللہ کا مکمل اور پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے نوازا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا سبق ہے، لیکن اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ دین اسلام، دین کا مطلب مذہب، اور ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اس کے نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے سلامتی والا۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ سلامتی والا۔ سلامتی والا، یعنی جو اس میں داخل ہو گیا وہ سلامتی میں آ گیا۔ آیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا۔ ہر طرح سے ہمارا اسلام بہتر ہے۔ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، مثال کے طور پہ ہمارے اطراف اکثر ہندو ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو آپ ان کے دین کو اور اپنے دین کو کمپیئر کریے، کس کا دین بہتر ہے؟ اب اسلام۔ اسلام بہتر ہے۔ نعوذ باللہ، ایسی ایسی حرکتیں ان لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، اپنے آپ پہ ظلم کرتے۔ کوئی منت مانگنی ہے تو بنا چپل کے چلو، بنا چپل کے پھرو، جھلستی ہوئی دھوپ میں وہ پیروں سے ننگے پیروں سے چلتے۔ اور کئی کئی تو ایسے ہوتے، وہ شمشان گھاٹوں میں جا کے راکھ پہ، صرف راکھ پہ رہتے، کھاتے بھی راکھ، لگاتے بھی راکھ، رہتے بھی راکھ میں، ایسے غلیظ غلیظ چیزیں کرتے وہ لوگ۔ لیکن ہمارا اسلام کیا ہے؟ بالکل سکون و عافیت والا ہے۔ یہاں تک کہ کیا فرمایا اسلام نے کہ اگر وضو کے لیے پانی نہ ہو یا پانی سے کوئی خطرہ ہو تو تم تیمم کر لو۔ تیمم کا طریقہ کیا بتائیں؟ مٹی میں لوٹو، بولے نہیں مٹی کو اپنے اوپر ڈالو، بولے نہیں، کیا بولے؟ ہاتھ لگا کے تیمم کرنا۔ صرف ہاتھ سے کرنا ہے، وہ بھی ہاتھ پہ بھی اگر آپ کو ایسی دھول لگی جس کی وجہ سے آپ کو ڈسٹ الرجی ہو سکتی یا پھر کنکریاں آپ کو چبھ رہی تو اس پہ بھی پھونک مارنے کا حکم ہے، پھونک مار سکتے ہیں آپ، اجازت دی گئی آپ کو۔ اتنا پیارا اسلام ہے ہمارا، ہر طرح سے اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ تکلیف ہونے سے روکے رکھا۔ یہاں تک کہ نمازیں میں بھی دیکھ لو آپ، نماز میں پہلے کتنی نماز فرض ہوئی تھی؟ 50۔ 50 نمازیں، کم کراتے 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 5 ہو گئی، اور 5 نمازوں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ جو بندہ دن کے 5 نماز پڑھتا ہے میرے قول کبھی نہیں بدل سکتے، لہذا ان کو 50 نمازوں کا ہی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، ہمارا ہی فائدہ ہو رہا ہے اس میں۔ اور پھر نماز پہ بھی دیکھ لو آپ، کوئی کھڑے کے نہیں پڑھ سک رہے تو کیا حکم ہے؟ بیٹھ کے بیٹھ پڑھنا۔ کے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سک رہے تو لیٹ کے لیٹ کے پڑھ لو۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسرے مذاہب میں اگر اپنی کوئی بات منوانی ہے، کوئی دعا قبول کروانی ہے تو بیچ میں ان کو ذریعہ ہونا پڑتا، کوئی پنڈت ہوتا، کوئی پجاری ہوتا، کوئی راہب ہوتا، کوئی فادر ہوتا، کوئی پوپ ہوتا۔ ہمارے پاس ایسا ہے نہیں، نہیں۔ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بالکل قریب ہوں، مانگو جو مانگنا ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ہاتھ اٹھا کے ہی نہیں، چلتے پھرتے مانگو، لیٹے لیٹے مانگو، سوتے سوتے مانگو، نیند میں بھی مانگو، کروٹ پلٹتے وقت بھی مانگو، اللہ دے گا، اللہ سنے گا۔ تو یہ سلامتی والا اسلام ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چلیے، مشکل الفاظ کے معنی اخوت، اخوت یعنی بھائی چارگی، شہادت دینا، گواہی دینا۔ ہم کس کا حکم مانتے ہیں اور کس کے طریقے پر چلتے ہیں؟ کس کا اللہ حکم کا مانتے ہیں؟ اللہ کا حکم مانتے ہیں، نبی کے اللہ کا طریقے پر، حکم مانتے طریقے ہیں، پر چل۔ نبی کے نبی طریقے پر، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتے ہیں۔ نبی کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد کتنے ستونوں پر رکھی گئی ہے اور وہ کیا ہے؟ 5 5 ستونوں پر رکھی۔ ستون۔ کی گئی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟
नमाज नमाज, रोजा, शहादत, ज़कात, रोजे हज नमाज, रोजा, हज, ज़कात। जी। इस्लाम की कोई 3 खूबियां बयान करें। ये सलामती वाला दीन है। यहाँ पे जो पैराग्राफ है ना आखिरी वाला, वो भलाई भलाई की तालीम देता है, बुराई से रोकता है, मोहब्बत सिखाता है। ये 3 लिख दीजिए। जी। इस्लाम किसके लिए है? सलमान के लिए। मुसलमानों के। हर एक हर इंसान के लिए, सारे इंसानों के लिए। इस्लाम को मानने का फायदा क्या है? दीन और दुनिया की कामयाबी है। कामयाबी। यहाँ पे देखिए, दुनिया की खुशी और आखिरत की कामयाबी है। इसको मानने में दुनिया की खुशी और आखिरत की कामयाबी है। वो रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये बात किसने कही और इसका तर्जुमा क्या है? किसने कही? अल्लाह। अल्लाह ताला ने। अल्लाह ने कही। और इसका तर्जुमा क्या है? वो रज़ीतु यानी और मैं राजी हुआ, लकुम तुम्हारे लिए, अल इस्लाम दीना, दीन के इस्लाम होने पर। इस तरह से वर्ड टू वर्ड मैंने आपको बताया, लेकिन आप यहाँ देख के इसका तर्जुमा लिखिए। और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद किया है। खाली जगह पुर करें। सारे अंबिया ने डैश ही की तालीम दी। किसकी? रसूल हम्म अल्लाह की। अल्लाह नहीं, इस्लाम की। इस्लाम इस्लाम की। की तारीफ, हाँ अंबिया इस्लाम की। सारे डैश के लिए है, मुसलमानों के लिए सारे। इंसानों के लिए है। इंसानों सारे के लिए। इंसान हो। जो इस्लाम में दाखिल होते हैं उनको मुसलमान बोलते हैं। तो अल्लाह ताला इंसानों के लिए पूरे। सारे इंसानों के लिए इस्लाम बनाए। जो इस्लाम में दाखिल हुए वो मुसलमान, ऐसा। और ये अल्लाह का डैश क्या है? और डैश पसंदीदा। दीन है। हम्म मुकम्मिल। मुकम्मिल पसंदीदा। ये अल्लाह का पसंदीदा और मुकम्मिल दीन। पसंदीदा और मुकम्मिल दीन। मुकम्मल और पसंदीदा दीन है यहाँ पे। और ये अल्लाह का मुकम्मल और पसंदीदा दीन है। मुनासिब जोड़ लगाएं। नमाज क्या था? रुको और सजदा। सजदा, रुकू और सजदा। ज़कात माल, रमजान, माल। माल। माल, रोजा रमजान। रमजान। रमजान में होता है। और हज रुकू और काबा। सजदा। काबा। काबे में काबा। किया जाता है। जी। तो लिहाजा इस सबक में एक अहम बात यह है कि तीसरा जो उसूल है वो इस्लाम की मारिफत है, इस्लाम को जानना है। और अल्लाह के हुक्म को मानने और नबी के तरीके पर चलने का नाम ही इस्लाम है। दोनों ही चीजें इसमें आपको मिलेंगी, अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका। लिहाजा इन दोनों ही चीजों को आप जानेंगे, समझेंगे और अपनी आखिरत की तैयारी करेंगे। चलिए अगला सबक भी पढ़ लेते हैं। अब इस्लाम का जो पहला रुकन है उसके बारे में थोड़ा सा तफसीली मुताला आपको कराया जा रहा है। कलिमा शहादत। कलिमा का माना होता है बात, कहना। कलिमा का माना बात। बात या कहना, यानी कि जबान से इकरार करना। शहादत गवाही देना। तो जबान से गवाही देना, क्या गवाही देंगे? अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ये एक जुमला है। व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये दूसरा जुमला है। इस कलीमे को कलीमे शहादत कहते हैं। ये दीन इस्लाम का सबसे पहला और अहम रुकन है। इसके 2 जुज हैं। जुज यानी हिस्सा। पहला जुज अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूँ या देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है। इसको तौहीद कहते हैं। क्या कहते हैं? तौहीद। तौहीद। तौहीद यानी अल्लाह ताला को आप अकेले होने की गवाही दे रहे हैं। तौहीद का मतलब यह है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना और उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करना। दूसरा जुज व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।
واشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں انا کے محمدن محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. اس کو رسالت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رسالت. 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 رسالت کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات پر یقین کرنا، وہ جس بات کا حکم دیں اسے بجا لانا، اور جس سے منع کریں اس سے رک جانا، اور انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا. سبحان اللہ. دیکھیے کتنی آسانی سے یہاں پر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز، دین کے 3 بنیادی اصول ہیں. یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے. دین کیا ہے؟ دین اسلام. اسلام ہے. تو اس کے 3 بنیادی اصول ہیں. 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. پہلا کیا ہے؟ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. نہیں میں سٹارٹنگ سے آپ کو بتا رہی ہوں، سٹارٹنگ سے ریوائز کرا رہی ہوں. اصول بولے تو سمجھ جانا آپ. اصول میں 3 چیزیں آتی. خبر کے 3 سوال، من رب کا، من نبی کا، ما دین کا. یہ 3 اصول بنیادی ہیں اصول. ہمارے. بنیادی اصول. سمجھ رہے ہیں؟ بنیادی اصول ہے ہمارے. جب تک آپ ان 3 چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، نہیں جانیں گے، اس پہ عمل نہیں کر سکتے. جب تک اس پہ عمل نہیں کریں گے پھر آپ خبر میں اس کے سوال کے جواب نہیں دے سکتے. جب خبر کے سوال جواب نہیں دیں گے جنت میں نہیں جا سکتے. تو لہٰذا ابھی وقت ہے، ابھی اسے سمجھنے کی کوشش کریے. 3 چیزیں بنیادی اصول ہیں. کون کون سے ہیں وہ؟ ہمارا رب کا، من رب، نبیوں کا، من ما دینوں کا. یعنی ہمارے رب کو جاننا، ہمارے رسول کو جاننا، ہمارے دین کو جاننا. یہ 3 چیزیں بنیادی اصول ہو گئی. رب کے بارے میں توحید آتا ہے، شرک آتا ہے. یعنی اللہ کو کیسے ایک سمجھیں گے، ایک جانیں گے، اس کی کیسی عبادات کریں گے، یہ ساری چیزیں مر رب کا میں آ جاتی. دوسری جو چیز ہے من نبی کا، تمہارے نبی کون ہے، اس میں آتی ہے رسالت. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو زندگی ہے، جو آپ کی سوانح حیات ہے، اسے سمجھنا، اسے پڑھنا، اسے یاد رکھنا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا. مثال کے طور پہ آپ کنگھی کیسا کرتے تھے ویسے ہی ہمیں کنگھی کرنا ہے. آپ کیسے چلتے تھے ویسے ہی ہمیں چلنا ہے. آپ کیسے سوتے تھے ویسے ہی ہمیں سونا ہے. آپ کیسے اٹھتے تھے ویسے ہی ہمیں اٹھنا ہے. آپ کیسے کھاتے تھے ویسے ہی ہمیں کھانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چاہے وہ انسانی فطری چیزیں ہوں یا عبادت کی چیزیں ہوں، دونوں میں بھی آپ کو کسے اپنا آئیڈل ماننا ہے، کسے کاپی کرنا ہے؟ رسول کو اپنے. اپنے رسول کو، اللہ کے رسول کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو لہٰذا یہ ہو گئی رسالت. ٹھیک ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. یہ ہو گیا دین اسلام کا پہلا اصول. دوسرا ہے واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی آپ جب گواہی دے رہے ہیں تو آپ ان کو فالو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے. کرنا ہے. اب جو تیسری چیز ہے وہ ہے اسلام. اسلام یہ ہمارا دین ہے. اسلام میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اسلام میں کن کن چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اسے اپنانا چاہیے، یہ چیزیں آپ کو بتائی جا رہی. پہلا، ہمارا رب اللہ ہے. اللہ کو پوری توجہ کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری اپنے عقیدہ درست کرتے ہوئے یقین کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ توحید کہلاتا ہے اور یہی پہلا اصول ہے. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی ماننا، ان کی تعلیمات کو اپنانا، ان کی گزاری ہوئی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا. یہ دوسرا اصول ہے کہ ہم ہمارے نبی کو پوری طریقے سے اس پر یقین رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. ٹھیک ہے. اب تیسری چیز جو اسلام ہے اس کے بارے میں یہاں سے آپ کو بتایا جا رہا. اسلام میں پہلی چیز آتی ہے کلمہ. جب آپ اللہ اور اس کے رسول کو مان لیتے ہیں، اس کا اقرار کر لیتے ہیں تو آپ مسلمان بنتے. کیا بنتے؟ مسلمان. جب تک آپ ان دونوں چیزوں کو نہیں مانتے یا تھوڑا سا ڈاوا ڈول میں رہتے، شک و شبہ میں رہتے، تو آپ مسلمان نہیں بن سکتے.
ٹھیک ہے، اب ہمارا الحمدللہ اس پر یقین پورا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے پورا ہے، تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر دین اسلام کا یہ پہلا رکن آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کلمے کو تھوڑا سا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ پہلی چیز، اس کلمے کو کلمہ شہادت کہتے ہیں، یعنی کلمہ اقرار کرنا، بات ایک کہنے کو کہتے ہیں کلمہ، شہادت یعنی گواہی دینا۔ تو جب آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ نے توحید کا اقرار کر لیا، پھر جب آپ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو آپ نے رسالت کا اقرار کر لیا، اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، یہ دو چیزوں کا آپ نے اقرار کر لیا، تو اس طرح آپ مسلمان ہو گئے۔ تو اب آپ پر فرض بن جاتا ہے کہ آپ صرف اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، سمجھ گئے؟ جی چلیے، مشکل الفاظ کے معنی: کلمہ یعنی جملہ، جز حصہ، بجا لانا عمل کرنا۔ سوالات دیکھیے، کلمہ شہادت اور اس کا ترجمہ ذکر کریں۔ کلمہ شہادت آپ کو پورا لکھ دینا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی لکھ دینا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ، ٹھیک ہے۔ کلمہ شہادت کے کتنے جز ہیں؟ کتنے ہیں؟ دو دو جز ہیں۔ کلمہ شہادت کے پہلے جز میں کس بات کا بیان ہے؟ توحید بارک اللہ، توحید۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ایک ہے رسول کے اپنے رسول کے رسول پہ چلنا. اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا۔ ہاں یہاں پہ دیکھیں توحید کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ پورا سینٹینس لکھیے۔ جی کلمہ شہادت کے دوسرے جز میں کس بات کا ذکر ہے؟ رسالت رسالت کا۔ رسالت کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ کو اس میں بھی یہ جملہ لکھنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات پر یقین کرنا۔ یہ یہاں سے لکھیے، بس اتنا ہی لکھیے، ٹھیک ہے، یقین کرنا تک لکھ کے پھر نیچے سے لکھیے، اور انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ بیچ کا سینٹینس چھوڑ دیجیے، تھوڑا زیادہ بڑا ہو جا رہا، اتنا بھی آپ لکھیں گے تو کافی ہے۔ یہاں سے یہاں تک یقین کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ اذان کے کلمات دہرائیں اور بتائیں کہ اس میں کلمہ شہادت کتنی بار ذکر کیا گیا ہے۔ صرف آپ کو نمبرز ڈالنا ہے، کلمہ شہادت کتنی بار ذکر کیا گیا؟ 4 4 بار۔ خالی جگہ پر کریں، نہیں صرف دو بار اشہد اللہ الہ الا اللہ، 2 بار اشہد ان محمد رسول اللہ، 4 لکھ دیجیے۔ کلمہ شہادت کے ڈیش جز ہیں؟ خالی جگہ پر کریں، پہلے میں کلمہ پورا کرنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دو کلمہ جز ہیں، دو شہادت جز ہیں. چوز ہے، یہ دین اسلام کا سب سے پہلا اور اہم ڈیش ہے۔ ستون اور رکن ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود نہیں، معبود تو ہے یہاں پہ، کون سا، کیسا؟ کوئی کوئی سچا معبود نہیں. حقیقی معبود نہیں، سچا ہے یہاں پہ، حقیقی ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے. سچا معبود نہیں، سچا لکھیے۔ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اب اسی دیکھیے ڈیش میں کیا آئے گا، رسالت کا مطلب یہ ہے کہ سالت. ڈیش صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، اطاعت کر ڈیش میں کیا آنا؟ بتائی ہوئی باتوں پہ چلنا. کس کی؟ محمد رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم. محمد آنا۔ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات پر ڈیش کرنا، کیا کرنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات ہر پر بات پر عمل کر یقین پہلے آتا، یقین کرنا، عمل کرنا.
وہ جس بات کا حکم دیں اسے بجا لانا اور جس سے منع کریں اس سے دور رہنا. رک جانا. رک جانا اور انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے طریقے کے مطابق مطابق اللہ کی اللہ کی عبادت. عبادت کرنا. چلیے الحمدللہ آج تو اسباق ہوئے. اس کے سوال و جواب لکھ لیجئے اور جب کا جب اسے یاد رکھنے کی کوشش کیجئے. اور جو لکھ نہیں سک رہے ہیں وہ کوشچن آنسرز کو اچھے سے پڑھ لیجئے اور آنسرز کو یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اگر ہو سکے تو کسی اور سے بھی گھر میں کسی اور سے آپ لکھانا چاہے تو لکھا سکتے. جی تو الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا. کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. باجی یہ ہفتے میں کتنے دن رہتی کلاس؟ فرائیڈے اور سنڈے ہالیڈے رہے گی، باقی ہر دن ہوگی کلاس. فرائیڈے کو بھی رہیں گی؟ جی فرائیڈے سنڈے 2 دن ہالیڈے. اچھا. جی سب کو سبق سمجھ میں آیا؟ کسی کو کوئی سوال ہے؟ جی الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. سمجھ گئی. ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے علم میں اضافہ عطا فرمائے، ہم تمام کی کوششوں کو آمین. قبول فرمائے اور ہم آمین. تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے. آمین. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.